محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے. کسی کام کو کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے. پوزیشنز لینے کے لیے محنت بہت ضروری ہے. اچھے مارکس لینے کے لیے محنت بہت ضروری ہے. محنت انسان کو دانائی دیتی ہے، معرفت، شعور دیتی ہے. بوڑھے آدمی زیادہ سیانے کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ ساری عمر انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، زندگی کے مختلف تجربات سے گزرے ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان آدمی طاقت کے ساتھ کانسی کی دیوار کو نہیں گرا سکتا، لیکن ایک بوڑھا آدمی ٹیکنیک کے ساتھ اس کو گرا دیتا ہے، تجربے کے ساتھ اس کو گرا دیتا ہے. تتلی آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے، بہت خوبصورت نازک کیڑا ہے. تتلی کے پر بڑے رنگین ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی پینٹر ایسی پینٹنگ نہیں کر سکتا، ایسے پھل بوٹے نہیں بنا سکتا جیسے قدرت نے تتلی کے پروں کے اوپر بنائے ہوتے ہیں. جب تتلی انڈے کے اندر پیدا ہوتی ہے، جب وہ انڈے سے باہر نکلتی ہے تو ایک سوراخ کے راستے سے اس کا وہ لاروا جو ہے وہ باہر نکلتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ لاروا، وہ کیڑا جو انڈے کے اندر پیدا ہوا ہوتا ہے، جب اس سوراخ سے باہر نکلتا ہے تو اسے بڑی مشقت کرنا پڑتی ہے، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے اس کو. بعض تو اسی مشقت میں مر جاتے ہیں، اس کو نکلتے وقت ہی مر جاتے ہیں، ان سے نکلا ہی نہیں جاتا. اور بعض گھنٹوں اس سوراخ سے ایفرٹس کر کے، کوشش کر کے اس سے باہر نکلتے ہیں. اب جو کیڑا اس انڈے کے سوراخ سے جتنی محنت کر کے اس سے باہر نکلے گا، اس کے پر اتنے زیادہ رنگین ہوں گے، اس کے اوپر اتنے زیادہ پھل بوٹے بنے ہوئے ہوں گے. اور جو آسانی سے نکل جائے گا، آپ یہ مشاہدہ کر لیجئے گا کہ اس کے پروں کے اوپر زیادہ پھل بوٹے نہیں بنے ہوں گے، وہ زیادہ رنگین نہیں ہوگا، وہ سادہ ہوگا. تو محنت میں بڑی عظمت ہے. محنت کے بغیر کوئی مقام، کوئی پوزیشن، کوئی درجہ اچیو نہیں ہوتا ہے. لقمان حکیم کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیغمبروں جیسی بصیرت عطا کی. لقمان حکیم کالے تھے، تن پرور بھی نہیں تھے اور نازک بدن بھی نہیں تھے. کسی بندے نے ان کو دیکھا تو اس کو اپنا غلام سمجھ لیا، اور غلام سمجھ کر اس کو لے گئے اور اس کو جا کر مٹی کے کام پہ لگا دیا. انہوں نے چپ کر کے مٹی کا کام کرنا شروع کر دیا، اور 1 سال تک وہ اس کے لیے مٹی کا کام کرتے رہے، اف تک نہ کہا. اور اس آدمی نے بھی ان کو نہ پہچانا. اور اس طرح 1 سال کا وقت گزرتا گیا. آپ مٹی کا کام کرتے رہے، اور اس آدمی کے گھر کا جو دار و مدار تھا آپ کی محنت کے اوپر تھا. یعنی ان کا زنان خانہ جو ہے وہ آپ کے مٹی اٹھانے کی محنت سے چلتا تھا. 1 سال کے بعد اس شخص کا غلام واپس آ گیا جو بھاگا ہوا تھا. تو جب اس نے اپنے بھاگے ہوئے غلام کو واپس دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر لقمان حکیم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور معافی مانگی. آپ مسکرائے اور کہا کہ تیری معافی مانگنے سے میرا یہ سال، میری یہ مشقت واپس تو نہیں آنی، لیکن جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ مجھے فائدہ ہوا ہے. کیونکہ میرا ایسا کرنے سے تیرا چولہا گرم رہا، تیرا کچن ٹھنڈا نہیں ہوا، تیرے بیوی بچے روٹی کھاتے تھے، تیرا یہ فائدہ ہوا. اور میرا فائدہ یہ ہوا کہ میری معرفت بڑھی، میری دانائی بڑھی، میری بصیرت بڑھی، میرا شعور بڑھا. تو اس لیے محنت میں بڑی عظمت ہے. کام چور انسان کو نہیں ہونا چاہیے. جس کام کو اختیار کرو اس پہ ڈٹ جاؤ اور اس کو دل جمی کے ساتھ کرو، تو آپ یقین کریں آپ کا فہم و فراست بھی بڑھے گا، دانائی بھی آپ کی بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کی زندگی پہ بہت جو نا وہ پھل بوٹے پیدا ہوں گے.
آپ کی زندگی کی کتاب میں رنگینیاں آئیں گی. اور اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, کوئی چیز اچیو نہیں ہوتی. اگر آپ کوئی مقام چاہتے ہو, مرتبہ چاہتے ہو, تو ڈیسٹینیشن کا تعین کر کے, منزل کا تعین کر کے اس رستے کے اوپر محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ چلتے رہو. چاہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلتے رہو, تو ایک دن آپ ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے.